بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص تھا، مشہد کا رہنے والا ہے، کہتا ہے ہمارے پاس 20 سال کسی عالم نے خدمت کی اور بڑی انہوں نے خدمت کی۔ رات کے 2 بجے ہم اسے فون کرتے تھے، جواب دیتے تھے، ہماری بیٹیوں کے رشتے وہ کرواتے تھے، بیٹوں کی شادیاں کرواتے تھے، شادی میں کبھی صلح ہو گئی طلاق کے مسئلوں کو حل کر دیتے، صلح کراتے تھے۔ ایک دن یہ شخص کہتا ہے ہم نے مولانا صاحب کو دیکھا، ہم مسجد میں وضو کر رہا تھا، ہمارا وضو خانہ بیسمنٹ میں تھا، دیکھا مولانا صاحب ٹوائلٹ سے نکلے، وضو کیے بغیر چلے گئے، ظہر کی نماز کا ٹائم تھا۔ میں نے سوچا مولانا صاحب اوپر جا کے وضو کریں گے، میں بھی پیچھے پیچھے جاسوسی کرتے ہوئے دیکھا نہیں، وضو نہیں کیا۔ سیدھا مسجد میں آئے، مسجد میں گئے، سیدھا آبا ڈالی کاندھے پر، امامہ سر پہ رکھا، محراب میں گئے، اللہ اکبر۔ یہ شخص کہتا ہے میں دماغ گھوم گیا، یہ کون مولوی ہے؟ ہمیں نماز پڑھا رہا ہے، پچھلے 20 سال سے ہماری نمازیں خراب کی ہیں، بنا وضو کے نماز پڑھے جا رہا ہے، آج تو اچھا ہوا میں نے پکڑ لیا۔ جلدی گیا میں بیسمنٹ میں، جو لوگ وضو کر رہے تھے ان سے جائے کہا تم نے دیکھا تھا مولوی صاحب؟ کہا ہاں بالکل ہم نے بھی دیکھا، وضو نہیں کیا۔ ان 2-4 لوگوں نے پوری سوسائٹی کمیونٹی میں بات پھیلا دی یہ مولوی صاحب بنا وضو کے نماز پڑھاتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایسی باتیں ہونے لگی کہ مسلمان بھی ہیں، کہیں کافر ہیں، ہندو ہیں، کون ہیں، اسرائیل کے ایجنٹ ہیں، کون ہے یہ صاحب جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ اتنا برا ہوا، ان کے بیوی بچے بھی ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ 2 مہینے کے بعد مولوی صاحب بھی ہمیں مسجد چھوڑ کر چلے گئے۔ ہم بہت خوش ہوئے کہ ہماری کامیابی ہو گئی، کیمپین ہم نے چلائی تھی غلط آدمی کے خلاف۔ حوزے کو ہم نے لیٹر لکھا کہ ہمیں دوسرا مولوی چاہیے، حوزے نے دوسرا مولوی بھیج دیا، ہماری سچویشن روٹین میں آ گئی۔ کہتا ہے اسی سال میں حج پر گیا۔ حج پہ لوگ اکثر بیمار ہو جاتے ہیں، کھانسیاں ہوتی ہیں، مجھے کھانسی ہو گئی تھی، میں ڈاکٹر کے پاس گیا۔ بیت اللہ الحرام جانے سے پہلے ایک کلینک تھی، وہاں میں ڈاکٹر کے پاس گیا کہ میں بیمار ہوں، کہا تمہیں اینٹی بائیوٹک کی انجیکشن لگے گی، جاؤ پردے کے پیچھے الٹا لیٹ جاؤ۔ میں الٹا لیٹ گیا، اس نے مجھے پیٹھ پہ انجیکشن لگائی اور چھوٹا سا الاسٹا پلاسٹر اس نے لگا دیا، اور میں بھی ادھر سے نکلا اور مسجد الحرام جانے ہی والا تھا۔ مجھے خیال آیا میری پیٹھ پر تو الاسٹا پلاسٹر لگا ہوا ہے، شاید تھوڑا خون ہوگا تو بہتر ہے میں جا کے دھو لوں۔ میں ٹوائلٹ گیا، الاسٹا پلاسٹر کو پھینک کے اپنی پیٹھ کو دھو کے نکلا اور ہاتھ دھو کے اوپر جانے لگا۔ وضو تو میرا تھا، وضو تو ٹوٹا ہی نہیں تھا، لوگ مجھے دیکھ رہے تھے یہ وضو کیوں نہیں کر رہا۔ اچانک مجھے خیال آیا ہمارے جو شیخ صاحب تھے جن کا نام شیخ ہادی تھا، کہیں ان کا بھی تو یہی کیس نہیں تھا۔ کہا میرا دماغ گھومنے لگا کہ میں نے اس کی پوری زندگی برباد کر دی، میں نے اس کی بیوی بچے کو اس سے الگ کروا دیا، اس کی پوری لائف میں نے ڈسٹروائے کر دی۔ جس بندے نے 20 سال ہماری خدمت کی، کہا پورا حج میرا تباہ ہو گیا، میں فوکس نہیں کر پا رہا تھا کسی عبادت میں، بس دن گن رہا تھا کہ جلدی واپس جاؤں مشہد ایران، وہاں پہ جا کے اس مولوی سے معافی مانگ لوں، میری آخرت تباہ ہو جائے گی۔ کہا مشہد واپس آیا، پورے مشہد والے دوستوں سے پوچھا کہ شیخ ہادی کو جانتے ہو؟ کہا ہم جانتے ہیں۔ کہاں ہے؟ کہا اللہ جانے، وہ 2 مہینے کے بعد جیسے غائب ہوا پھر کبھی کہیں نہیں دکھا۔ کہا کہ ہاں اس کے ایک دوست ہیں جو مشہد کے پرانی بازار میں ان کا گھر ہے، ان کے پاس چلے جاؤ، اور دکان بھی ہے۔ تو میں دکان پر گیا، ان سے پوچھا کہ شیخ ہادی کی کیا خبر؟ کہا شیخ ہادی اس وقت کچھ 6-7 مہینے پہلے آئے تھے میرے پاس، مجھے کہنے لگے میں بیمار ہوا تھا، انجیکشن لگی ہوئی تھی، میں الاسٹا پلاسٹر پھینکنے کے لیے ٹوائلٹ میں گیا اور اپنے جسم کو دھو کر آیا، ہاتھ دھو کر چلا گیا، وضو تو میرا ٹوٹا ہی نہیں تھا۔ لوگوں نے مجھ پر تہمت لگا دی کہ یہ نماز پڑھاتا ہے وضو کیے بغیر۔ انہوں نے اتنی بھی خود کو تکلیف نہیں دی، میرے سے پوچھ لیں مولانا صاحب نے وضو کیا تھا یا نہیں کیا، تاکہ میں وضاحت کروا دوں۔ اب تو میری زندگی برباد ہو چکی ہے، میری عمر بھی گزر چکی ہے، بوڑھا بھی ہو چکا ہوں، 20 سال اس کمیونٹی کی میں نے خدمت کی اور انہوں نے یہ صلہ دیا، اب میں جا رہا ہوں نجف، وہیں پہ جا کر مروں گا مولا علی کی بارگاہ میں۔ یہ شخص کہتا ہے کہ میں جب بھی کربلا نجف جاتا تھا، گوشے گوشے میں نجف کے علماء مدرسوں سے پوچھتا تھا کہ شیخ ہادی کو جانتے ہو، مگر مجھے شیخ ہادی نہیں ملے۔ یہاں تک کہ جو بھی زائر مشہد سے کربلا اور نجف جاتا تھا انہیں تھوڑے پیسے دیتا تھا، یہ پیسے لے لو، میری طرف سے تھوڑا نجف میں گھومو اور جا کے شیخ ہادی نامی شخص کا اگر مل جائے اسے کہہ دینا کہ مجھے معاف کر دے، کہیں قیامت کے دن پولیس صراط میں میرا گریبان تھام کے وہ نہ کہے تو نے میری زندگی تباہ کر دی صرف ایک بدگمانی کی وجہ سے۔ یہ کون تھا؟ یہ شخص سمجھ رہا تھا کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، وہ ڈسٹروائے کر رہا تھا۔ تبھی تو امام خمینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے وقوف مومنوں نے جتنا دین کو نقصان پہنچایا ہے اتنا باہر کے دشمن نے نہیں پہنچایا۔